ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ اگر سامنے والے کو معبود سمجھ کے سجدہ کیا جائے، عبادت کے لائق سمجھ کر کیا جائے تو یہ سجدہ عبادت کہلائے گا، اور اگر سامنے والے کو عبادت کے لائق تو نہیں لیکن لائق تعظیم سمجھ کے سجدہ کیا جائے تو اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ سجدہ تعظیمی بعض شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن کفر و شرک نہیں ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور اس زمانے میں رائج بھی تھا، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور وہ سرکار سے ملنے کے لیے واپس آئے تو سجدہ ریز ہو گئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے سجدہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے روا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا، لیکن اب بھی یہ ہے کہ اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرے گا تو یہ کفر یا شرک نہیں ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے، اور اگر کوئی سجدہ عبادت کرے گا یعنی سامنے والے کو معبود سمجھ کے کرے گا، عبادت کے لائق سمجھ کے کرے گا تو یقیناً یہ کفر و شرک ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص مزار پہ سجدہ کر رہا ہے یا کسی پیر کو سجدہ کر رہا ہے تو جب تک اس کی قلبی نیت پر ہم آگاہ نہیں ہو جاتے، حکم کفر یا حکم شرک لگانا یہ بہت بڑی جرت ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ اس طرح جو کر رہا ہوگا وہ سامنے والے کو یقیناً معبود سمجھ کے نہیں کر رہا ہوگا، کہ اتنا تو وصف ایمان لوگوں کے قلوب میں اب بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ایسی جہالت کی وجہ سے کر بھی رہا ہے تو اگر آپ کسی جاہل سے پوچھیں گے صاحب مزار کو، اگر آپ بالفرض کو سجدہ کر رہا ہے کہ کیوں کر رہے ہو، کہ یہ عبادت کے لائق ہیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ قابل تعظیم ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی بہرحال اگر ہم اس کی نیت کا ہمیں نہیں معلوم تو جب تک نیت کا علم نہ ہو جائے، صرف اس کے ظاہر کو دیکھ کر یہ کہ کسی کے سامنے جھکا ہوا ہے، حکم کفر و شرک نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑی جرت ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے مسلمان کو کافر کہا اور وہ اس کفر کا اہل نہ ہو، یعنی وہ حقیقتاً کافر نہیں ہے، تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، یعنی مسلمان کو کافر کہا، تو اگر کوئی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوگا، یعنی وہ سامنے والا واقعی ہوگا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس سے ذرا ہمارے وہ بھائی درس حاصل کریں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فوراً حکم کفر لگا دیتے ہیں، جن بیچاروں کو کفر کی تعریف بھی نہیں پتہ ہوتی، اور وہ مطلب یہ کہ فوری طور پر کسی کے اوپر حکم کفر لگانے کی جرت کر بیٹھتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ جب تک نیت نہ معلوم ہو جائے ہم حکم کفر نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی مسلمان ہے تو پھر ہمیں یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 99 پہلو کسی کے بارے میں، کسی عمل یا قول کے بارے میں ایسے ہوں جن سے کفر ثابت ہوتا ہو، اور ایک پہلو اس بات کا یا فعل کا ایسا ہو جس سے اسلام ظاہر ہوتا ہو، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کو مسلمان مانے، کافر نہ مانے۔ اتنی زیادہ احتیاط ہے کفر کے مسئلے میں۔ تو آخری بس ایک میں بات سمجھا کر یہ اپنا پھر جوابات کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس کوئی بھی سجدہ کرے گا فوراً حکم کفر لگانا جائز ہے، نیت کو ہم نہیں پوچھیں گے، تو پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے، جمعے کی نماز ہو رہی ہو، نماز ختم ہوئی، ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ سب کے سب کافر و مشرک ہو گئے، دوبارہ کلمہ پڑھیں۔ آپ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جمعے کی نماز پڑھی اور کافر ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ امام صاحب دیوار قبلہ کو سجدہ کر رہے تھے، پہلی صف امام صاحب کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری پہلی کو، اور تیسری دوسری کو سجدہ کر رہی تھی، ہر ایک دوسرے کے سامنے جھکا ہوا تھا، لہذا سب کے سب کافر ہو گئے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بظاہر ایک دوسرے کے سامنے جھکا ہونا یہ کہاں ثابت کرتا ہے کہ نیت میں بھی یہی تھا کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہماری نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی، یہ الگ بات ہے کہ ظاہری اعتبار سے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ بلکہ کافر یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ ایک کعبۃ اللہ کے سامنے میں نے لوگوں کو جھکے ہوئے دیکھا اور یہ ایک پتھر کی عمارت ہے بظاہر، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کو انہوں نے سجدہ کیا۔ تو جواب یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس عمارت کے سامنے جھکیں، یہ اس کی سمت کی طرف جھکیں، لیکن ہم عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس شخص کا رد کرنے کے لیے
ہم قلبی نیت کو بنیاد بنائیں گے اور اس کو دلیل فراہم کریں گے کہ ہم کافر نہیں ہوئے اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اپنے آپ کو بچانے کے لیے قلبی نیت کا اعتبار کیا جائے گا تو اگر کوئی شخص کسی پیر کے سامنے جھک گیا، کسی مزار پہ جھک گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی قلبی نیت جانے بغیر ہم جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم کفر فوراً اس پہ لگا دیں؟ یقینی سی بات ہے پہلے اس کی قلبی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. تو میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود اس کو مطلب یہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں کہ یہ جاہلوں کے اس قسم کے اقدامات بالکل غلط ہے. اور اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح علماء سے مشاورت کر کے باقاعدہ کچھ قرائن، کچھ ضوابط مزارات کے لیے بھی متعین کرنے چاہیے کہ تاکہ لوگ بادب طریقے سے حاضری دیں اور اس قسم کے جاہل لوگوں کے اپنے ذاتی طرز عمل کی وجہ سے ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد بدنام نہ ہو اور ان پہ انگلیاں نہ اٹھیں، یہ بہت ضروری ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی کے سامنے جھکتا بھی ہے تو فوری طور پر اس پہ حکم کفر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نیت نہ معلوم کر لی جائے. جوابات کی طرف آتے ہیں لیکن پہلے ایک بریک لیں گے انشاءاللہ.